أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ربي يسر ربي يسر ربي يسر ولا توسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الله اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ سب کے سب ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے اور امید ہے کہ آپ سب کے سب فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا گو بھی ہوں گے. اسلام پر مسلمانوں پر اس قدر سخت کڑے حالات ہیں کہ ان حالات میں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. آج تو دل اتنا اداس ہے اتنے دنوں سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی طرح کوئی بہترین ایسا ہو جائے کام. یا اللہ تبارک تعالیٰ کچھ ایسی مدد آ جائے، غیبی مدد. اور یہ بھی نہیں کہ قرآن مجید میں غیبی مدد کا ذکر نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں اپنے نبیوں کی یوں اپنے بندوں کی مدد کی کہ جس کی کہیں جو ہے کہتے ہیں نظیر ملنا مشکل ہو جائے. یعنی ایسی مدد جس کی کہیں مثال ملنا مشکل ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. دور جانا کیا، سورہ کہف میں آپ نے دیکھا کہ 7 جو تھے اللہ کے حکم سے دین مبین پہ جم جانے والے، ان 7 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی. یاد ہوگا آپ کو جو پڑھایا تھا الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں کیسی مدد کی، فرشتوں سے مدد کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی سے مدد کی، اللہ پاک نے اونگ سے مدد کی، نیند سے مدد کی. اللہ پاک نے ایک مٹی کا جو مٹھی تھی اللہ کے نبی نے پھینکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم نے نہیں پھینکی، وَلَكِنْ رَمَى، وہ کس نے پھینکی؟ وہ تم نے نہیں پھینکی اور آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ میں نے پھینکی. اور کفار کی آنکھوں میں مٹی مٹی ہو گئی اور وہ سامنے کے حالات دیکھ ہی نہ سکے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہماری ابھی مدد فرما دے اللہ.
ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ان کو اکیلا نہ چھوڑے۔ یا اللہ ان کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ یا اللہ ان کو اکیلا نہ چھوڑنا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم اب پیچھے پیچھے آئے جا رہا ہے، تو واضح فرق ہو گیا ٹائم میں، موسم میں بھی کچھ خنکی ہو گئی، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے بغیر پنکھے کے بھی بیٹھو تو گزارا ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ کافی حد تک۔ تو سردیوں کی آمد ہے، موسم تھوڑا سا چینج ہوا اور اوقات کار بھی چینج ہوئے، چنانچہ 5:30 بجے سے جو میٹنگ کا وقت ہے تقریباً جو 5:30 تھا وہ اب پیچھے آتے آتے 4:30 یعنی 4:15 پہ آ گیا، یعنی 1 گھنٹہ تقریباً میٹنگ ہماری پیچھے آ گئی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے دین مبین پہ جمائے رکھے اور دین میں کوئی خدمت لے لے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما لے، مقبول فرما لے، اور اللہ پاک ہمیں ہماری معافی کا، ہماری بخشش کا اعلان ابھی دنیا میں ہی رہتے ہوئے ہمارے فرما دے، اور ہمارے ہاتھوں میں جنت کا NOC، جنت کا ویزا، جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کی سند پکڑا دے۔ شاید یہ آج جو بہنیں ہیں ان کو احساس نہ ہو رہا ہو، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے ہاں آپ سب کے لیے بہت کچھ ہے جو اللہ پاک نے فرشتوں کی آنکھوں سے بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو فضائل اعمال کی تھوڑی سی تعلیم، کیونکہ وہ ایک تو بہت ضروری بھی ہے فضائل اعمال کی، کہ دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ فضائل اعمال۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے چھوڑا ہوا تھا۔ قرآن کی بات ہو رہی تھی، قرآن کے متعلق حدیثیں ہیں کہ قرآن سے دل لگاؤ، یہ ایسا دوست ہے جو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کسی بادشاہ سے دوستی ہو جائے اور کام آسانی سے ہو جائے، تو یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے سے بادشاہ جو ہیں کام ضرور کر دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کوئی دوست ایسا ہو جس سے میں بات کر سکوں، جس کی بات سن سکوں، تو قرآن سے بڑھ کر دوست کوئی نہیں ملے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام جو ہے وہ بہت آفاق پر چلا جائے، آفاق کی بلندیوں پر چلا جائے، تو کیا کرو؟ پھر قرآن سے دوستی کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ بلندی عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں بغیر ویزا، بغیر پاسپورٹ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ کہتے نا NOC کے حساب سے لے کے چلا جائے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی پرمٹ کے لے جائے، تو آپ قرآن سے دوستی کر لیجئے۔ اچھا جی، اگر آپ اس قدر اونچے مرتبہ چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور شریک ہونے کا جو ہے حکم ہو، تو یہ بات بھی صرف کلام اللہ شریف میں ہی ملے گی۔ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ اس قدر اونچے مرتبے کے خواہش مند ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور شریک ہونے کا جو ہے وہ حکم ہو جائے، تو یہ بات بھی صرف کلام اللہ شریف سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے سے یہ اس کام بھی اللہ پاک کر دیں گے۔ اگر آپ اس قدر کاہل ہیں، یعنی اگر آپ اس قدر کاہل ہیں، سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو بے محنت بے مشقت اکرام بھی آپ کو صرف کلام اللہ شریف میں ملے گا، یعنی آپ کچھ نہیں کر رہے بیٹھے قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ انسان کو گھر کے کام تو کرتا ہی ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے قرآن سے ہم دوستی کر لیں گے تو اللہ گھر بیٹھے رزق کا انتظام ضرور کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ کسی یعنی کیا کہتے ہیں، تو کیا کیجئے اگر قرآن سے، تو کیا کیجئے اگر آپ اس قدر کاہل ہیں کہ کچھ ہی نہیں کر سکتے، تو بے محنت بے مشقت اکرام بھی آپ کو صرف کلام اللہ شریف میں ملے گا۔ چپ چاپ کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں بیٹھیے اور بچوں کا کلام مجید سنتے جائیے اور مفت کا ثواب لیتی جائیے، کیونکہ قرآن کو پڑھنا سنت اور قرآن کو سننا واجب ہے۔ تو قرآن شریف کے معنی میں اچھا جی، کہیں رحمت، کہاں قرآن شریف کے کتنے مضامین ہیں، کہیں رحمت کے تذکرے ہیں، کہیں عذاب کے تذکرے ہیں اللہ کے، کہیں قصے ہیں، کہیں احکام ہیں، اور
कैफियत तलावत में कभी पुकार के पढ़ें, कभी आहिस्ता पढ़ें, कभी आप जरा सी बुलंद आवाज पढ़ते हैं, कभी आप आहिस्ता पढ़ते हैं। और अगर हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हो चुके हैं, गुनाह ही गुनाह हैं, और मरने का आपको यकीन भी है, तो फिर तिलावत कलाम पाक में जर्रा बराबर भी कोताही मत कीजिए, कि ना कीजिए कि इस दर्जे का सिफारशी, क्योंकि आपको कुरान जैसा सिफारशी कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ने बात खत्म कर दिया। कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कुरान तुम्हारे हक में भी गवाही देगा, कुरान तुम्हारे खिलाफ भी गवाही देगा। और अल्लाह ताला फरमाते फिर मैं इसकी गवाही को सुनूंगा, यानी तुम्हारे हक में भी गवाही देगा, तुम्हारे खिलाफ भी गवाही देगा, लेकिन मैं इसकी गवाही को सुनूंगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो बोलेगा मैं उसे मानूंगा, खत्म, दैट्स ऑल। जैसे घर में कोई कह दे भाई, जैसे शौहर बीवी से बच्चों से कह दे भाई जो तुम्हारी माँ फैसला करेगी बस वो, जो तुम्हारी माँ कहेगी बस वो मानूंगा, तो ठीक है। या माँ जो है बच्चों से कह दे जो बाप कहेंगे बस वही होगा, इसके अलावा कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई तुम्हारी रिफ्यूज नहीं सुना जाएगा, कोई तुम्हारे आर्गुमेंट्स नहीं सुने जाएंगे, कोई तुम्हारे दलाइल नहीं सुने जाएंगे, बस मैं तो इसकी बात मानूंगा। अल्लाह ने भी ऐसे ही ऐलान किया, कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कुरान तुम्हारे हक में गवाही देगा, मैं मान लूंगा, मैं बहस नहीं करूंगा कुरान से। हालांकि मुझे नजर आ रहा है कि ये शराबी जानी है, लेकिन कुरान तुम्हारे हक में गवाही देगा, मैं मान लूंगा। तो कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। कुरान आपके लिए, अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, अल्लाह से लड़ने वाला है। इसी तरह अगर आप इस कदर बावकार वाकया हुए हैं कि झगड़ों से घबराते हैं और झगड़ालू लोगों से घबराते हैं, तो लोगों के झगड़ों के डर से आप बहुत सी कुर्बानियां कर जाते हैं, कुरान शरीफ के मुतालबे से डरिए कि उस जैसा झगड़ा तो आपको ना मिलेगा। यानी आप झगड़ों से घबराते हैं, झगड़ों से घबराते घबराते हैं, तो याद रखें फिर कुरान के झगड़े से घबराइए कि इसने, अगर अल्लाह ताला एक जन्नती को एक आदमी को जन्नत में भेज रहा है और कुरान आ गया सामने, अल्लाह इसको क्यों भेज रहा है, इसने तो पूरे साल में मुझे एक दफा भी उठा के नहीं पढ़ता था। ये अल्लाह पाक, ये कहाँ, ये तो ना मेरी तकरीम करता था, इज्जत करता था, ना ये मुझसे प्यार करता था, इसे मेरे कुरान की कोई सूरत इसने नाजरा नहीं पड़ी, देख कर नहीं पड़ी, याद नहीं की। तो अल्लाह ताला से वो कहेगा जब कि अल्लाह इसे कहाँ भेज रहा है जन्नत में, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम क्या कहते हो कुरान से, कुरान कहेगा जहन्नम वासिल कर दो। अल्लाह ताला ने दोबारा कोई बात करनी नहीं है। तो अगर कोई कोई अगर आप इस कदर बावकार वाकई हुए कि झगड़ों से घबराते हैं, झगड़ालू लोगों से घबराते हैं, तो लोगों के झगड़े के डर से आप बहुत सी कुर्बानियां भी कर जाते हैं, तो कुरान शरीफ के मुतालबे से डरिए कि उस जैसा झगड़ालू आपको ना मिलेगा। फरीकैन के झगड़े में हर शख्स का कोई ना कोई तरफदार होता है, मगर इसके झगड़ने में इसकी तस्दीक की जाती है और हर शख्स इसको सच्चा बतलाएगा, और आपका कोई भी तरफदार नहीं होगा, या आप समझें कि आपकी कोई साइड ले लें। नामुमकिन है कि कुरान आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ गवाही दे, और हाँ उसके मुकाबले में कोई और जो है वो आकर आपको बचा ले, नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ी जात किसकी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक, कुरान अगर तुम्हारे हक में गवाही देगा मैं मान लूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे पता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये गुनाह करता रहता है, ठीक है, लेकिन कुरान कह रहा है कि भाई अल्लाह ताला ये मुझे बहुत प्यार करता है और ये मुझ पर अमल करने की भी बहुत कोशिश करता रहा। लेकिन अगर कोई गुनाह शुना हो भी गया, तो अगर ये जानी था या शराबी था या कोई ऐसी बात थी, लेकिन अल्लाह पाक ये बहुत मुझे मानता था, मुझसे प्यार करता था, मुझे पढ़ता रहता था, बचने की कोशिश भी करता था, लेकिन गुनाह हो जाता था, तो अल्लाह तबारक ताला फिर अपनी कोई बात नहीं सुनाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कुरान का मुकदमा सुनूंगा, मैं कुरान का झगड़ा सुनूंगा, मैं कुरान की बात सुनूंगा, फिर आगे मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात बिल्कुल कैंसिल कर दूंगा। यानी अल्लाह मालिक दो जहां, बादशाह, अल्लाह ताला की शान तो ये कि वो कुरान को कहे भाई तुम खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं अपना फैसला करूँ लेंगी। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह तबारक ताला ने कुरान को ये इख्तियार दिया है कि अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कि कुरान जिसके हक में सिफारिश कर देगा उसके हक में, यानी कुरान जिसके हक में सिफारिश कर देगा तो उसके हक में मजीद कोई बोल नहीं सकेगा। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, इंशाल्लाह।
آگے آج کی حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سم اللہ وکل بی یمینک، سم اللہ سم اللہ سم اللہ سم اللہ کے سم کہتے ہیں اسم سے، اسم اللہ کے نام، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھیں، وکل اور کھائیے بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے، یعنی اللہ کا نام لیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ سنتیں بتائی جا رہی ہیں حدیثوں کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے، پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، ٹھیک ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب لکھا ہے، اب حدیث ہے سم اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، وکل اور کھائیے بھی یمینک، دائیں ہاتھ کے ساتھ، یعنی تین باتیں، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ سم اللہ، سم اسم سے نکلا، اسم ناؤن، سم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام کا ساتھ شروعات کرو، وکل اور کھائیے، پہلے اللہ کا نام لیجئے، وکل اور کھائیے، یمینک، دائیں ہاتھ سے کھائیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو آپ لوگ دو دو تین تین دفعہ پڑھیں گی تو یاد ہو جائے گا کہ سم اللہ، سم اللہ، سم اللہ، وکل اور سم اللہ، اللہ کا نام لیجئے، وکل اور کھائیے بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ احزاب، آج کل کے اس وقت کے جو بھی سرکمٹینسز ہیں، جو حالات ہیں، جو آپ کو سینیریو نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں سورہ احزاب سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ سورہ احزاب سے کیوں سیکھ سکتی ہیں، چلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے آج یعنی 40 سال مکمل ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، یعنی اپنا مبعوث فرما لیا، نبی بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا لیا تو 40 سال کی عمر تھی۔ جب آپ نے تقریباً 3 سال بہت چھپ چھپ کر عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ چھپ کے کی، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بہت چھپ چھپ کر عبادت کی کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ ایسے تھا جیسے بم پھٹ پڑا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہہ دیتے کہ بھائی یہ تمہارے جو بت ہے نا یہ فضول ہیں، یہ تمہارے بت فضول ہیں، اور جو ہیں تمہارے بت، یہ تمہارے بت جو ہیں فضول، یہ تمہارے بت فضول ہیں، اور یہ تمہیں نہ کچھ اچھائی دے سکتے ہیں نہ کچھ برائی دے سکتے ہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو یہ بات ان لوگوں کے لیے ایسے تھے جیسے ایٹم بم ان کے منہوں پہ مار دیا، کیونکہ ایک زمانہ ہو گیا تھا، آپ کو پتہ نا، آپ کو پتہ ہے کہ بت پرستی کہاں سے نکلی؟ چلے میں انشاءاللہ ابھی تو نہیں لیکن انشاءاللہ جمعے کے درس میں بتاؤں گی بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی۔ ابھی میں وہیں پر آتی ہوں دوبارہ سے نا جس طرف مطلب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ، اچھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں ان کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو کس بات سے ڈرائیے؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیے، اور قیامت کے دن سے ڈرائیے، جہنم کی ہول ناکیوں سے ڈرائیے۔ آپ ڈرائیں اپنے
کن کو؟ اپنے تمام کے تمام ارد گرد رہنے والوں کو آپ جس انسان سے ملیں اس کو بتائیے بت پرستی بے معنی چیز ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوں ہے کہ آپ ایک راستے پہ چلے جا رہے ہیں، آپ نے جانا ہے کراچی، لیکن راستہ جو ہے وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ انڈیا کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایک مثال دیکھ کر سمجھا رہی ہوں، یا آپ کو ملتان اس کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، پنڈی کی طرف، تو آپ اس راستے پہ تو کبھی بھی چلتے ہوئے کراچی نہیں پہنچ سکتے نا۔ تو جنت کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے بس، باقی جو سارے راستے ہیں نا وہ جنت سے دور کرنے والے راستے ہیں۔ اب یہ بہت مزیدار بات ہے اگر سمجھ لیں تو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 43 سال کی عمر میں، یعنی 3 سال بعد، جب لوگوں کو بتایا نا وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے داروں کو ڈرائیے، اب اپنے لوگوں کو ڈرائیے، یہ کس خباثتوں میں لگ گئے ان کو بتائیے، یہ سب خباثتیں ہیں، یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ مورتی پوجا تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، یہ بت تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے۔ یہ بات سنی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کی، انہوں نے ہمارے دیوتاؤں کی، انہوں نے ہمارے الہ کی، معبود کی بے حرمتی کی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک سچ بات بتائی، اس میں کوئی بے حرمتی تھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گالیاں تو نہیں دینا شروع کر دی نا ان کے لات و عزا منات کو اور حبل کو بال کو۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھے ہیں ان بتوں کے۔ ان کے یہ 360 بتوں کے پجاری تھے، ان کے ہر دن کا نیا بت ہوتا تھا، بارش کا بت الگ ہوتا تھا، بیٹا دینے کا بت الگ ہوتا تھا، اولاد دینے کا بت الگ ہوتا تھا، رزق دینے کا بت الگ ہوتا تھا، شفا دینے کا بت الگ ہوتا تھا۔ یہ تو پتہ نہیں کیا کہوں میں آپ کو۔ اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو بیان کر دیتی ہوں۔ اگر ایک آدمی ہے اس کا نام ہے زید، یا بکر ہے، اگر بکر کے ایک مالک ہوگا تو اس کے لیے زندگی آسان ہوگی، یا بکر کے کوئی 100 مالک ہو جائیں تو اس کے لیے زندگی، کوئی کہہ رہا کپڑے استری کر دو، کوئی کہہ رہا آٹا گوند دو، کوئی کہہ رہا روٹی پکا دو، کوئی کہہ رہا گاڑی صاف کر دو، اب بتائیں بکر کی زندگی تب اچھی رہے گی یا ایک مالک کے ساتھ اچھی رہے گی؟ خود اپنے دلوں کو جواب دیجیے۔ اتنے سارے معبود صحیح رہیں گے کیا؟ ایک مثال ہے بھائی، معبود تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، الہ ایک ہی ہونا چاہیے نا، اسی کا کہنا ماننے بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک سے زیادہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ الہ ہو جائے، معبود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی ہے، سو جاؤ، اور پھر اٹھ کر میرے رات ہی کے آخری پیر اٹھ کر میری عبادت کرو۔ اب دوسرا معبود ہو نعوذ باللہ تو وہ کہے گا بھائی رات کو تو سو جاؤ، رات کو جو ہے نا تم جو ہے سوتے رہو، تم صبح میری عبادت کر لینا، یا وہ اپنے قوانین بنائے گا اس طرح۔ تو اللہ نہ کرے اگر نعوذ باللہ 2 معبود ہوں تو آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ ہمارے اللہ رب العزت الہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب یہ وانذر عشیرتک الاقربین پہ عمل کیا اور رشتہ داروں کو ڈرایا تو کہ آ جاؤ اللہ سے ایک جڑ جاؤ، ایک اللہ سے جڑنے میں خیر ہے، باقی سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں، عذاب کی طرف جاتے ہیں، نار کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اپنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ابو لہب نے کہا تبن لکا تبن لکا، یعنی نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کے دائیں طرف دائیں ہاتھ رکھا، بائیں طرف بائیں ہاتھ رکھا۔ جب انسان کو چیخ لگانی ہوتی ہے نا، یہ زور آواز سے بلند کرنی ہوتی ہے تو اس طرح کر لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا سب کو کہ آ جاؤ آ جاؤ، اور یا سبحہ کا نعرہ ہوتا تھا اس وقت، یہ لگایا کہ آ جاؤ بھائی آؤ، یا سبحہ، لوگ سمجھے بہت اہم بات ہوگی، کوئی شاید کوئی دشمن نے حملہ کر دیا یا کچھ۔ جب پتہ چل رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ ایک اللہ کو مانو، لات و عزا منات کی پرستی چھوڑ دو، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے سارے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی، 13 سال یعنی 53 سال کی عمر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا آرڈر نہیں آیا، اور باقی لوگ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے 53 سال کی عمر میں یہ حکم، 13 سال جب ہو گئے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے، تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ بھی نا کیا کہتے ہیں موو کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔
اور آپ مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے آپ گئے مدینہ شریف میں. مدینہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کا شہر تھا، یعنی ان کی اماں کا آبائی شہر تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں تو جو ہے نا وہاں پہنچے تو اوس و خزرج جنہیں انصاری کہتے ہیں نا، انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت پیار کیا، آدھا آدھا سامان پیش کر دیا، مواخات بھائی بن گئے، بھائی چارہ قائم ہو گیا. کہتے ہیں حضرت غالباً عبداللہ ابن مسعود یعنی ایک صحابی رسول تھے، ان سے جب کہا نا ان کے دوسرے بھائی یعنی انصاری بھائی نے کہا کہ میری 2 بیوی ہیں، آپ دیکھ لیں جن کو آپ کہتے ہیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ شادی کر لیں. یعنی یہاں تک اللہ نے محبت، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو محبت تھی نا انصاریوں کے دل میں، یہ ایک دوسرے کی جو مہاجرین کے دل میں انصار کے دل میں مہاجرین پر لطف و کرم کی جو بارش کی تھی وہ انصار نے کی تھی، قربانیاں انصار نے دی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک ان کو چھوڑا نہیں، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد ہے، وہیں آپ کا مزار، وہیں آپ کو روزہ مبارک ہے. اچھا جی، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہودی جو تھے نا، یہودی وہ بھی مدینے میں یہودی رہتے تھے. انصاریوں کے علاوہ ایک قوم رہتی تھی یہودیوں کی، اور یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ بنو نذیر، اور ان کی جو شاخیں تھی نا بنو قریظہ بنو نذیر کی، وہ بنو حارثہ اور بنو قینقاع تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یوں سمجھ لیں 4 قبیلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ دیکھو اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم مدد کریں گے، تمہیں تمہارے دشمن سے بچائیں گے، اور اگر تم ہم سے مطلب کوئی ہم پر حملہ کرے تو آپ پر بچائیے گا، اور آپ پر حملہ کرے گا تو ہم مسلمان بچائیں گے، اور میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بچائیں گے آپ کو، یعنی لڑیں گے ان سے اور آپ کی حفاظت کریں گے. یہ ایگریمنٹ بن گیا. لیکن مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو تھے نا انصار، وہ ان یہودیوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور انہی سے مسئلے پوچھتے تھے. اور یہ جو یہودی تھے نا، جس پارٹی کو دیکھتے تھے نا کہ یہ مالی طور پہ بہت اچھی ہے، اپ اسٹینڈ ہے اور یہ بہت دینے لینے والی ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے، اپنی تورات کو تروڑ مڑوڑ دیتے تھے. یعنی تورات یعنی وہ ہے نا قرآن میں لکھا کہ چند ٹکوں کی خاطر آیاتیں اپنے بائبل کو اپنے اس کو بیچ دیتے تھے، چند ٹکوں کی خاطر نہ بیچ دیتے تھے. کس کو بیچ دیتے تھے؟ چند ٹکوں کی خاطر یہ اپنے نا اپنی تورات میں اپنی کتاب میں رد و بدل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں بتاؤں گی کہ کیسے رد و بدل، کل بتا دوں گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہیں پہ قصہ چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا چالیں چلی، ان کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ میں کل روز تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی تاکہ یہی حالات چل رہے ہیں نا، اس لیے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی ان کا ایگریمنٹ ان کے منہ پہ دے مارے، جب یہ نہیں پرواہ کر رہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آزاد ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ احزاب یعنی غزوہ احزاب کے بعد کہا کہ اب آپ نے ابھی ظہر کی اذان نماز پڑھی ہے، فرمایا اثر جا کر آپ نہ قریظہ کے دیار پہ پڑھیں گے، بنو قریظہ کے دیار پہ. 25 دن میرے نبی نے غزوہ احزاب لڑی، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، سخت سردی ہے. پھر 25 دن بنو قریظہ کے دیار پہ ان کے قلعوں کے باہر جو ہے ان سے لڑائی میں گزرے، ان کا محاصرہ کیا. اور پھر الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے جیسے احزاب میں فتح دی، راتوں رات اللہ نے ایسی آندھی چلائی کہ دشمن سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ قرآن میں ذکر ہے، یہ ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی انشاءاللہ، مطلب انہی آیتوں میں اب چل رہی ہے. تو اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہی قصہ یہیں چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے کے مطابق ان سے لڑائی کی، لیکن انہوں نے اس پر بھی آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے انہوں نے دشمنی رکھی، اور آج بھی. اب یہ فلسطین کا قصہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح بتاؤں گی ڈیٹیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آج کی آیتیں ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ نے آیت نمبر 54 تک یعنی 54 تک پڑھا تھا، سورہ عذاب کی آیت نمبر 54، 50 اور 4 54، ٹھیک ہے۔ اب آتی ہے ہماری آیت جو ہے 58 تک، یعنی 55، 56، 57، 58۔ تو ایک آیت روزانہ پڑھ لیں گے 4 دن میں۔ یہ جو ہے میں آپ کو پڑھاتی ہوں حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کے کلام سے۔ اشرف علی تھانوی صاحب جو کہ بہشتی زیور کے رائٹر ہیں، اور ان کا بہت احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انہوں نے بہت دینی خدمات کی ہیں، جو جانتے ہوں گے وہ بالکل سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، ایک ان کا قرآن ہے، درس قرآن، اس کی 30 جلدیں ہیں، ایک ایک پارے کی ایک جلد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن ولا ابنائی اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ واتقین اللہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ آج پیر کا دن ہے، اور آیت نمبر 55 کا ترجمہ۔ لا جناح علیہن، پیغمبر کی بیویوں اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، یعنی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی صورت میں لکھا ہے نا، پچھلی آیات میں بتایا تھا نا کہ اے صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دعوت دیں تو جس وقت کی دعوت دیں اسی وقت آئیں، بن بلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ جائیں۔ آپ کے نبی بہت کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو نہ تکلیف دیں، ان کو نہ کلفت میں ڈالیں، نہ مصیبت میں ڈالیں۔ اگر وہ آپ کو بلائیں کھانے وانے پر کسی چیز پہ، تو کھانا بننے کے انتظار میں جا کر نہ بیٹھے رہیں، بلکہ جب کھانا بالکل ریڈی ہو گیا اس وقت جائیں اور اس وقت کھائیں۔ اور پھر یہ نہ کریں کہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے گوسپ کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، نہیں۔ فرمایا آپ عام انسان کے گھر میں نہیں بیٹھے ہو، تم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، میرے محبوب کے گھر میں بیٹھے ہو۔ ظاہر ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی شان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں کہہ سکتی کہ بعدس خدا بزرگ، اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اگر بزرگ ہے، عزت والا، عزت کے قابل ہے، وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے کہ بعد از خدا بزرگ بس تو ہی۔ قصہ مختصر۔ اچھا، پیغمبر کی بیویاں اپنے، اچھا پھر یہاں پہ تھا کہ اب اس کے بعد یہ تھا نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ پردے میں رہا کریں، اور صحابہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز مانگنے کی یا کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑے تو صحابہ سے بھی اور ساری ازواج مطہرات سے بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں پردے کا جب حکم نازل ہوا تو کائنات کے سب سے بہترین انسان موجود تھے، سب سے بہترین ہستیاں یعنی صحابہ کی ہستیاں تھیں، اور سب سے بہترین ہستیاں یعنی صحابیات اور ازواج مطہرات کی ہستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پردے کے حکم دے رہے ہیں، تو آپ سوچیں میرے اندر کتنا نفس کالا ہوگا، اور میرے نفس میں کتنی برائی کا میرا نفس کتنا خوگر ہوگا، یعنی میرے نفس کو برائی کرنے کی کتنی عادت ہے، اور میرے دل میں کتنی شیطان کا بسیرا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ لیکن حکم جو نازل ہو رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ صحابہ سے پردہ کرنا ہے، اور وہ صحابہ جو کائنات کے یعنی نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان، اور وہ کن سے پردہ کرنا ہے؟ صحابیات سے اور ازواج مطہرات سے، جن سے زیادہ پاکیزہ دنیا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یعنی ہمیں تو ظاہر ہے، ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے کسی صحابہ یا صحابیہ کا یا ازواج مطہرات میں سے کسی کا دیدار ہی نہیں کیا، ہمیں تو نصیب ہی نہیں ہوا۔ وہ کتنے وہ عورتیں کس قدر قسمت والی ہوں گی جو اما عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ کے رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کے نبی کی بیویوں کے پاس بیٹھ کے دین سیکھتی ہوں گی، ان کا کیا معیار ہوگا، ان کا کیا رتبہ ہوگا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بات، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دیکھو پردہ، اس وقت پردے کا حکم کس کو ہو رہا ہے؟ کائنات کی بہترین پاکیزہ ہستیوں کو پردے کا حکم ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر میرے اندر کس قدر گند ہے، یہ تو اللہ ہی رحم کرے۔ تو فرمایا کہ پیغمبر کی بیویوں اپنے لیکن اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر کی بیویوں، جب کیونکہ پیغمبر کی بیویوں سے بات ہو رہی ہے نا کہ بھائی پردے میں جب آپ صحابہ کو چیز مانگے نا پیغمبر کی بیویوں سے تو پردے میں مانگے، سمجھ آئی؟ اور کیا حکم دیا ہے ہم سب عورتوں کو اور پیغمبر کی بیویوں کو کہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اور لہجے میں غیر مرد سے بات کرتے ہوئے سختی رکھیں، تلخی رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا پیغمبر کی بیویوں اپنے لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اے پیغمبر کی بیویوں، اے پیغمبر کی ازواج مطہرات، اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اپنے باپ سے آپ اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آ جائیں، بس چادر اوڑے آ جائیں، منہ آپ کا کھلا کوئی بات نہیں، پیر آپ کے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اور نہ آپ اپنے بیٹوں کے سامنے، یعنی پیغمبر کی بیویوں اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنی لونڈیوں کے، یعنی آپ ان سب کے سامنے آرام سے آ سکتی ہیں، کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا اپنے باپ کے ساتھ جو پردہ ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے سسر کے ساتھ، اپنے بھانجے کے ساتھ، سگے بھانجے کے ساتھ، سگے بھتیجے کے ساتھ، اپنے رضائی بیٹے کے ساتھ، اپنے ستیلے بیٹے کے ساتھ کون سا پردہ ہے؟ آپ ان کے سامنے آئیں گی تو ایسے جیسے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنی چادر کو لپیٹے رکھتی ہیں۔ اب اگر دیکھیں یہ تمام باتیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ زنا کی بارڈر لگا رہے ہیں، یعنی زنا بالکل ختم ہو جائے گا۔ آج اگر گھر میں پہلے ہوتا تھا زنا کے واقعات کبھی سننے کو ملتے تھے، اب آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، میں تو الحمدللہ رب العالمین نہ اخبار نہ میڈیا کچھ سنتی ہی نہیں ہوں الحمدللہ، یعنی میڈیا سے مراد یہ جو اتنی خبریں آئی ہوتی ہیں اخباروں پہ اور ٹی وی پہ وہ بھی نہیں دیکھتی الحمدللہ، نہ کوئی شوق ہے الحمدللہ۔ مجھے پتا ہے جو جیسے اب فلسطین کا مسئلہ ہے یا کوئی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ سنتے سنتے واٹس ایپ پہ خبر آئی جاتی ہے اور پھر میں دعا گو جاتی ہوں، میری تو نیند اڑی ہوئی ہے رات کو، جب خیال آئے گا فلسطینی مسلمانوں کا خیال آئے گا، ان بچوں کا، ان بیٹیوں کا خیال آئے گا، ان ماؤں کا خیال آئے گا، ان میرے حماس کے میرے مجاہدین کا مجھے خیال آئے گا، اور پوری رات جب میں جتنی دیر تک اٹھتی ہوں جاگی رہتی ہوں، میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ آج ایک عورت کا فون آیا، شاید وہ سن رہی ہوں، انہوں نے کہا میں تو روتی رہتی ہوں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتی جا رہی ہوں۔ تو یہی کیفیت میری، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے سب جذبہ ایمانی سے معمور ہیں اور آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر کی بیویوں اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنی لونڈیوں کے بارے میں۔ آپ کی لونڈیاں، آپ کی عورتیں جو ہیں وہ آپ کے لونڈی اور عورتیں کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں نا عورتیں اور لونڈیوں میں کتنا فرق ہے۔ میں اب آپ کے گھر چلی جاؤں، جیسے آپ کا گھر ساتھ والا گھر ہے، میں آپ کے گھر چلی جاؤں تو بھائی عورت ہوئی نا، میں تو بس ملنے آئی ہوں، میں لونڈی تو نہیں ہوں نا۔ اور لونڈی ہے یہ جو آپ لوگوں نے ہاؤس سروینٹ رکھے ہوئے ہیں نا، جو اپنے گھروں میں رکھے ہیں، یعنی بچی لی تھی اور وہ آپ کے گھر میں جوان ہو گئی ماشاءاللہ سے، تو ایسی بچیاں کہ ولا ما ملکت ایمانہن، یعنی اور نہ اپنی لونڈیوں کی، یعنی ایسی لونڈیاں جن کو آپ کے ہاتھوں نے خریدا،
یعنی نہ اپنی، یعنی جو آپ کے گھر مسلسل رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اب یہ لونڈیوں والا، اب یہ غلاموں والا کنسپٹ ختم ہو گیا. اب تو آپ کی جو آتی ہے نا کام کرنے والی، اس کو پتا ہوتا ہے وہ کہاں سے آئی ہے. وہ 11 بجے آتی ہے، 12 بجے آتی ہے، کام کر کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں چلی جاتی ہے. اس کا گھر باہر ہے. لیکن اس وقت تو قافلوں کو لوٹا جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلیو بنا لیا جاتا تھا، غلام، اور پھر بیچ دیا جاتا تھا. بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس زمانے میں پتے بھی نہیں ہوتے نا، پتے یعنی گلی نمبر اتنے، ہاؤس نمبر اتنے، یہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ بیچارے جہاں ہاتھ لگتے تھے انہی کے گھر پلتے تھے، پرش پاتے تھے. وَاتَّقِينَ اللَّهَ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، اور اللہ سے ڈرتی رہیں آپ سارے کے سارے. ان اللہ علی کل شیء شہیدا، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یعنی اور بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ہیں، ناظر ہیں اور گواہ ہیں، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویوں کو اور مسلمان بچیوں کو، بیٹیوں کو، ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی خطاب کر دیا ساتھ میں کہ بھائی ایسے 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 ایسے. تو گزشتہ آیت حجاب میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حق تعالیٰ نے دوسرے احکام کے یعنی حجاب، پردے کا حکم بھی دیا تھا کہ ازواج مطہرات اب تم سے پردہ کیا کریں گی. پہلے تو ازواج مطہرات اس طرح ہی آ جاتی تھی نا، صحابہ بیٹھے ہیں سامنے گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی چادر لے کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بلایا تھا. آپ کی شادی زینب بنت جہش سے، آپ کی پھوپھی سے کی بیٹی سے ہوئی تھی، جو کہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی سے، زینب بنت جہش، جن کا نکاح ہوا تھا زید بن حارثہ سے. آپ کے لے پالک غلام تھے، لیکن آپ نے ان کو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے پالک بچہ نہیں ہو سکتا، آپ نے لے پالک بچہ بنا لیا تھا. غلام تھے پہلے، پھر لے پالک بچے بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ کے نے جب کہا نا کہ کوئی بھی بچہ تم ایڈاپٹ نہیں کر سکتے، گود نہیں لے سکتے، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. تمہارا حقیقی بیٹا کون سا ہے؟ جو تمہارے سالب سے نکلے، سالب سے نکلے، تمہارے من بین الصلب والترائب، یعنی جو تمہارے کمر، تمہاری چھاتی اور پیٹھ کے اندر سے جو مادہ نکلتا ہے نا، اس سے جو تمہاری بیوی کے اندر رحم میں جاتا ہے وہ ٹپکا، وہ منی کا ٹپکا، اس سے جو بچہ بنے گا وہ تمہارا سلبی بیٹا ہوگا، وہ تمہارا حقیقی بیٹا ہوگا. منہ بولے بیٹے کو تمہارے لیے کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، نہ اس کو جاگیر ملے گی، نہ اس کو جائیداد ملے گی، نہ اس کو نہ اس کے ساتھ تم جیسے حج کرنے جا سکو یا اس کے ساتھ لیٹ بیٹھ کر سکو، نہیں ہو، ایسا نہیں. تو اس سے پردہ ہے. تو یہاں پر پہلے اب جس نبی پاک جب زید بن حارثہ کی اور زینب بنت جہش کی بنی نہیں، تو پھر مجبوراً طلاق کی نوبت آ گئی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ یہ طلاق دے دے گا تو یہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے زید بن حارثہ، تو پھر اس کا مطلب میری پھوپھی کی بیٹی رول جائے گی. کیونکہ اس زمانے میں جو ہے امیری غریبی بہت کاؤنٹ ہوتی تھی، سرداری بہت کاؤنٹ ہوتی تھی، اور غلاموں کو غلام سمجھتے تھے، کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے تھے. غلام کو اپنے سامنے سے گزرنے نہیں، اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ گزر جائے یا کہ، یعنی اس زمانے میں غلاموں کو حقیقی یعنی یوں سمجھ لیں کہ غیر قوم سمجھا جاتا تھا، انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، جانور سمجھا جاتا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ زینب بنت جہش کو یہ تو طلاق دے دیں گے، اب کیا ہوگا؟ آپ بہت زید بن حارثہ کو سمجھاتے تھے. یہ 1,24,000 جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زید کے نام سے لیا، ورنہ ابو بکر صدیق اتنے لاڈلے صحابی، کوئی نام نہیں آ رہا ابو بکر صدیق کا پورے قرآن میں. عمر کا کوئی نام نہیں آ رہا، عثمان غنی کا کوئی نام نہیں آ رہا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا کوئی نام بھی نہیں آ رہا، کہیں نام نہیں آیا، ذکر آیا نام نہیں آیا. تو اب کیا ہوا کہ پردے کا حکم. اچھا جی، اب جو ہے یہ شادی والا دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب بنت جہاز سے، تو شادی کا کھانا کھانے کے لیے پہلے ہی سے آ کر بیٹھ گئے صحابہ. ابھی کھانا تیار ہے، ابھی صحابیات، اس وقت صحابیات نہ پردے میں نہیں رہتی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت پردہ نازل فرما دی اور یہ بھی بتا دیا کہ تم اپنے نبی کے گھر میں اگر کوئی بن بلائے مت جاؤ، اگر وہ بلاتے ہیں تو جس وقت بلاتے ہیں اس وقت جاؤ، پہلے سے جا کر کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھ جاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد گپے مت یعنی گوسپ مت کرو، باتیں باتیں باتیں
کرنے کے لیے نہ بیٹھے رہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی میں کر دیا، حجاب کی آیتیں آ گئی. حق تعالیٰ نے دوسرے کام کے حجاب یعنی پردے کا حکم بھی دیا اسی آیت میں، اسی صورت میں. کس میں؟ سورہ احزاب میں، کہ ازواج مطہرات اب تم سے پردہ کیا کریں گی، اس لیے کوئی مرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ آئے، اور جس کو بھی ازواج مطہرات سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے. یہ نہیں کہ منہ اٹھائے چلے آئیں، ایسے نہیں ہوگا. اب آگے اس حکم سے جو مستثنا ہے، اب آگے یہ بتا دیا کہ اگر آپ کا دل خراب ہو رہا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ رہے ہو کہ آپ پہ بڑی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، تو کہا گیا کہ اے ازواج مطہرات آپ سن لیں، اے نبی کی بیویوں، آپ کا اپنے قریبی رشتہ داروں اور قریبی محرموں سے پردہ نہیں ہے. بتلایا جاتا ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. ان کے سامنے آ سکتے ہیں، یعنی باپ، بیٹے، بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. ان کے علاوہ مسلمان عورتیں اور اپنی لونڈیاں یا باندیاں بھی اندر آ جا سکتی ہیں. ہاں ایک بات جو کہ ہمارے قاری صاحب نے بتا دیتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین شرعی پردہ کرتی ہوں، تو قاری صاحب نے اس بات کو بتانا، اور پھر مولانا طارق جمی صاحب نے بھی بتا دیا کہ اب جو ہم شرعی پردہ کرتے ہیں نا، شرعی پردے کرنے والیوں کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی ایسی عورت آ جاتی ہے، جیسے کوئی فلم ایکٹر آ گئی، کوئی گانے ناچنے والی آ گئی، یا کوئی عجیب سی اوریاں ڈریس میں آ گئی، تو اس سے بھی ایسی پردہ ہے جیسے پردہ آپ غیر مردوں سے کریں گے، ان عورتوں سے بھی ایسی پردہ ہے. تو کیونکہ وہ جاتی ہیں، وہ کھلی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، وہ آگے جا کے دوسرے مردوں کو بھی بتا سکتی ہیں کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ ایسی ہیں، آپ کا جسم ایسا، اس لیے ان سے بھی پردہ. تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ان احکام مذکورہ میں خدا سے ڈرتی رہو، یعنی کسی حکم کے خلاف نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. تو پہلے درس میں ایک حکم مسلمانوں کو یہ بھی ہوا تھا کہ کوئی بات اور کوئی کام تم سے ایسا نہ ہونے پائے جس سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، ایذا پہنچ جائے. یعنی ایک طریقہ تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے محبوب اور مقدس پیغمبر کی عظمت اور شان کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. آپ یہ سوچے رکھیں کہ آپ کس کی بیوی ہیں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا رینک دیا ہے، کیا عزت اور کیا بلندی دی ہے، اس بات کو ہمیشہ رکھیں. اور ضعیف سے ضعیف کام آپ کی ایذا کا نہ کریں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کی کسی حرکت سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے. جیسے وہ صحابیات نے اسی میں ہے نا، جیسے ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیسر و کسرا کی جو عورتیں ہیں وہ تو بڑی شان سے رہتی ہیں، بڑی عیاشی میں عیش و عشرت میں رہتی ہیں، اور بڑی اچھی یعنی آسانی والی زندگی گزار رہی ہیں، آرام والی زندگی گزار رہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا ٹوٹا اس بات سے کہ ایسی کے بات کیوں اٹھائی انہوں نے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ دنیاوی زندگی کو اپنے گلے نہ لگائیں، آپ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کو نہ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھا آگے اپنے محبوب اور مقدس پیغمبر کی عظمت شان کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. آپ کو ہر لمحے یہ احساس ہو کہ آپ کس کی بیوی ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور ضعیف سے ضعیف کام یعنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی والا ایسا کام نہ کریں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی ہو جائے. یعنی ایسے کام نہ کریں جس سے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت ہو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہو، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مطلب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھبرا، مطلب ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچے. ایسا کوئی کام مت کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچے. تو آپ کا یہ شایان شان نہیں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ان کی بجائے دل جوئی کرنے کے کہ ان کے ساتھ جو لوگ برا بھلا کرتے ہیں، یہودی یا دشمن کفار مکہ وغیرہ، تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ مرہم رکھیں، نہ کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کریں جس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس جگہ پر اس آیت میں
اور بلکہ اس سے پہلے والی بھی آیت میں، بلکہ اس سے پہلے والی بھی آیت میں تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اور اس میں کئی خطاب ہم جیسی عام عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور میں روزانہ، کیونکہ میں یہ تعلق بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ فلسطین جو ہے در حقیقت کس کا ملک ہے، اور یہ جو فلسطین میں غاصب یہودی ہیں، اور فلسطین کی اپنی بارڈر کی کیا اہمیت ہے، مانی فلسطین کی کیا اہمیت ہے، یقیناً یاد رکھیں کہ ان کو نبی، میں یہاں پہ مختصر سی ایک بات بتا دیتی ہوں کہ کنان یہ نام ہے، نام کوئی، میں ویسے کنان نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی کنان تھا، لیکن کنان جو جس کنان کی بات کر رہی ہوں یہ فلسطین کا ایک حصہ ہے۔ تو کنان ہو گیا، فلسطین ہو گیا، عراق ہو گیا، شام ہو گیا، سیریا ہو گیا، اور مطلب یہ جو علاقے ہیں نا یہ، ہاں میں آپ بتا دیتی ہوں آگے، صدوم ہو گیا، مدین ہو گیا، مصر ہو گیا، یہ جو سارے علاقے ہیں نا، یہ سارے علاقے یہ قریب قریب کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، ملے ملے علاقے ہیں۔ سارے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے نا، جتنے بھی نبی آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، وہ عراق کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی نبی آئے نا، تقریباً بہت سارے نبی، یعنی ایک سمجھے کہ ریشو بتاؤں میں آپ کو، تو یوں سمجھے آٹے میں نمک والی، یعنی آٹا کیا ہو گیا، آٹا جو ہو گیا وہ ان جگہوں سے نبی سارے نبی آئے، ٹھیک ہے، مصر سے، کنان سے، صدوم سے، مدین سے، بابل سے، نینوا سے، ٹھیک ہے نا، اور عراق سے، ٹھیک ہے، فلسطین سے، اور یہاں یہ فلسطین جو ہے ان میں یہ شام کے، یعنی یوں سمجھیں کہ اس کو شام کی بھی بارڈر لگتی ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ علاقے قریب قریب قرب و جوہار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو تقریباً وہیں سے پیدا کیا، انہی سے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ سرزمین حجاز میں، مکہ کی، عرب کی سرزمین پہ پیدا ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں جو وہاں پیدا ہوئے، سمجھ آئے نا، نبیوں میں سے۔ تو ان کا یہی تھا، یہودیوں کا، کہ سارے نبی جب ہمارے اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے؟ بھائی جب کوئی آخری نبی ہوتا تو ہمارے یہاں سے ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایشو یہ بھی تھا، اور ایک ایشو جو انشاءاللہ آج بھی بتایا، کل بھی بتایا، آگے بھی بتاؤں گی انشاءاللہ، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا۔ اچھا ہاں، تھوڑا سا جو تھا، میں اس ذکر کو اللہ پاک نے ڈالا ذہن میں، تو میں نے آپ کو یہ بتا رہی تھی نا، وہ بات وہیں رہ گئی تھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو آپ کو بڑا پروٹوکول ملا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اما جان کا گھر تھا نا، اما جان کا میکہ تھا مدینہ نا، تو مدینے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا، بہت پیار کیا، بڑا احترام کیا، گلے لگایا، گرم جوشی سے وام لی۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں گا رہے تھے، تو دف بجا کر بچیاں جو ہیں بغیر میوزک کے دف، ہلکی 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 آواز سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ہے ویلکم کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بہت دی مدینے کے لوگوں نے۔ اس پہ ان میں اس بات کو باؤنڈری کر دیتی ہوں کہ حضرت مطلب انصار اور انصاری لوگوں نے، یعنی اوس اور خزرج نے بہت عزت دی، ٹھیک ہے۔ مدینے میں یہودی بھی تھے۔ اب جب یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم قدم پہ بے وفائی کی، قدم قدم پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ غزوہ بدر لڑنے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر لڑنے گئے تو پھر کیا ہوا؟ حالانکہ وہ لڑنا نہیں تھا، وہ تو اس لیے گئے تھے کہ ابو سفیان نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، ابو سفیان جو ہیں وہ بہت ستاتے ہیں، اور اب وہ تجارتی قافلہ ان کا آیا ہوا ہے، اور ہم اللہ کے نبی سوچتے تھے کہ ہم
مائگریٹ ہو کے یہاں پر آ گئے ہجرت کر کے، لیکن یہاں پر بھی آ کر آئے دن خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ مکہ کے مسلمانوں کو ایسے ایسے ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تجارتی قافلے مسلمانوں کے لوٹے جا رہے ہیں، مدینے سے جانے والے قافلے لوٹے جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، ان کو ٹٹ فار ٹیٹ، ان کو جواب دینا چاہیے کہ بھائی اب کہ تم ہمیں یہ نہ سمجھو کہ ہم ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو بھی یہ گزرنے والے ہیں نا، ان کو اب جواب دو، جواب دو، منہ توڑ جواب دو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل رہے، ادھر سے حضرت ابو سفیان نے، میں اسی پیار سے نام پہنچتا کہ میں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تو نہیں، مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جو کہتے ہیں نا رشتہ داریوں میں سے رشتہ دار تھے۔ تو ہاں، تو اب یہ تھا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے، اور اس نے ابو سفیان جو ہیں بعد میں ظاہر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا کہ کفار کو نا ایک لیٹر لکھ کے بھیجا، ایک اس کے ہاتھ تیز رفتار گھوڑ کے سوار کے ہاتھ، کہ ابو جہل کے نام کے تم جلدی سے آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور خود دوسرے راستہ بدل کے نا بحیرہ احمر کے راستے سے چلے۔ ادھر وہ ابو جہل کا لشکر جو ہے نکلا بدر کے لیے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نکلا تھا ابو سفیان کو پکڑنے کے لیے، لیکن ان دونوں کی مد بھیڑ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جان کے میری حکمت تھی، تم لوگ ویسے کسی طرح بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے تھے، کہ ہم ویسے تم لوگ اگر آپس میں لڑنے کے لیے تاریخ دیکھتے نا اور دن دیکھتے، کبھی بھی کمپرومائز نہ ہوتا تمہارا۔ تم کہتے نہیں نہیں اس فصل میں تو کھجوریں کٹنی ہے، نہیں نہیں اس میں تو بہت گرمی ہوگی، ہم فلاں فلاں دن لڑیں گے، دوسرا کہے گا نہیں نہیں اس میں تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ ایک اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ بھیڑ جائیں، اور اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال سے اوپر ہو گئے اپنے ان کے ظلموں کو برداشت کرتے کرتے، اب منہ توڑ جواب دیا جائے، دبا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا فرمایا، اور پھر ماشاءاللہ جنگ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے غزوہ بدر میں مدد فرمائی آپ نے مسلمانوں کی، اتنے طریقوں سے بارش بھیج کر سکینہ نازل فرما دی، بارش بھی بھیجی تاکہ مسلمانوں کو جو زمین ملی تھی، اور کفار نے پہلے آگے تھے وہ زیادہ اچھی زمین رکھ لی تھی، جو سرسبز شاداب تھی، اور کنواں بھی تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگہ ملی وہ ریتیلا علاقہ تھا، اور وہاں پانی وانی کچھ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اسلامی فوج کے لیے بڑی بے بسی کا سامان تھا، یعنی کچھ تھا ہی نہیں اس خطے میں، اور ان کے سامنے ان کا سرسبز تھا علاقہ جہاں پہ یہ مکے کے جو ہے کفار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے مدد کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت میں نا گڑے سے بنا لیا، اس میں پانی کو ریزرو کر لیا، سنبھال لیا، اور اس پہ کوئی چیز ڈال کے نا پانی کے ٹوئوں پہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انتظام کیا، پانی کا جو مین انتظام تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کی کہ فرشتوں کو بھیجا، قطار در قطار بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی کہ ہندو کافروں کو مسلمان کم نظر آئے اللہ کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو کافر کم لگے، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے بھیڑ جائیں، یہ تو تھوڑے سے ہیں مار لیں گے ہم انہیں، یہ سوچ کر، لیکن حالانکہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ سے اور جماعت سے کافر 3 گنا سے زیادہ بڑے تھے، یہ 313 تھے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ 1000 سے اوپر تھے۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، ورق ہوا آب لپا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آب لپا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا کسی بھی انسان کا جو ہے بس میں نہیں ہے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بعد از خدا، یعنی جو بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں نا کہ بعد از خدا بزرگ
بس تو ہی یہ قصہ مختصر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جو بھی شخص سب سے زیادہ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. کیونکہ وقت کی کمی بہت ہے اور اس میں سب کچھ سمیٹ دینا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. تھوڑا سا کام تھوڑا سا کام تھوڑا سا کام ختم نبوت کا کرنا سیکھ لیں. اپنے گھروں میں رہتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، کوئی مجھے نہیں پتا، اگر یہاں پہ میری ایک بہنیں ہیں موجود وہ مجھے لکھ کر بتا دیں میسج سے کہ ہمارے ختم نبوت کے کتنے گروپ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گروپ میں ہوتا کیا ہے، 5 منٹ یا 10 منٹ کا ایک کلپ آتا ہے اور وہ آپ اچھی طرح سنتے ہیں، 2 دفعہ سن لیں، 3 دفعہ سن لیں. اس کے بعد آپ کا دیا ہوا پیپر پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے، ٹائپ ہو کے، اس کے مطابق آپ فیصلے لکھ کر بھیج دیں یا زبانی بھیج دیں کسی طرح بھی. تو الحمدللہ رب العالمین پورے ایک ہفتے میں 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ آپ زیادہ کھینچ کے لگا لیں تو آدھا گھنٹہ، اور اس سے بھی کہیں زیادہ کر لیں تو بھئی پونا گھنٹہ. اس سے زیادہ تو میں سمجھتی ہوں کسی کو نہیں لگتا ہوگا. تو یہ پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اگر ایک ہفتے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد اب کبھی پوری دنیا میں نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا. یعنی اب جو ہے نہ کوئی نبی آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نہ کبھی آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی تھی. آخری نبی ہونے کی عقیدہ ختم نبوت کی اتنی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ہاں میری پیاری بہنوں، یہ سوال بہت ذہن میں میرے بھی اٹھتا تھا. ہاں لیکن اس کا جواب بہت خوبصورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا سوچ لیں ایک چھوٹی سی بات کہ اگر آپ کے شوہر کی جگہ کوئی اور بندہ آ کے کہے میں تمہارا شوہر ہوں، تو کیا آپ مان لیں گے؟ کیا آپ اس کو وہ کر لیں گی، پی لیں گی اس بات کو؟ اگر آپ کے باپ کی جگہ کوئی اور باپ آ جائے اور کہے کہ نہیں پتر میں تیرا باپ ہاں، تو آپ مان لیں گی؟ سوچے نا. اگر آپ کی ماں کی جگہ کوئی اور عورت آ کے کھڑی ہو جائے کہ میں تیری ماں ہوں بیٹا، تو مجھے پہچان، میں تیری ماں ہوں، جبکہ آپ کو بلا شبہ اچھی طرح پتا ہے کہ میری ماں وہ بیٹھی ہے سامنے، تو کیا آپ اس عورت کو قسمیں کھانے پر ماں مان لیں گی؟ کیا اس کے کہنے پر ماں مان لیں گی؟ جب آپ یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور نبی آ کر کہے کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. تو میری پیاری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں تمام نبیوں کی پیدائش میں سب سے پہلی پیدائش میرے یعنی روحوں کی پیدائش میں سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، ان کی روح بنائی گئی، اور بھیجنے میں سب سے آخر میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک بات ہو گئی. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کر گئے دنیا میں 210 احادیث کے ذریعے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کانا نبی بعدی لکانا عمر. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر آتا. یعنی اب یہ چیز تو ہوتی رہے گی نا انشاءاللہ. اگر ہم کسی اور کو نبی، جیسے کہ مرزا قادیانی جو کہ قادیان میں انڈیا میں پیدا ہوا اور جسے انگریزوں نے دیکھا کہ یہ جھوٹ بولنے میں کمال رکھتا ہے اور بہانے پہ بہانہ کرنے میں اور جھوٹ پر جھوٹ بولنے میں کمال رکھتا ہے، تعویل کاری کے فن میں اور مکاری کے فن میں یکتا ہے، تو انگریزوں نے چاہا کہ اب اگر مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے، اگر مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر کوئی آرٹیفیشل نبی ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور وہ ان کی توجہ اپنی طرف کروا لے، تو پھر یہ آرٹیفیشل نبی جو ہے وہ منع کر دے کہ بھائی جہاد کی اب ضرورت نہیں، جہاد اب ختم ہو گیا، جہاد پہلے وقتوں کے لیے تھا، نبیوں کے وقتوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ مسلمان بھی چپکے ہو کر بیٹھ جائیں گے آرام سے، اور ہم بھی آرام سے جو ہے غیر مسلم ہو کر ہم یہاں پر اپنا قبضہ کر سکتے ہیں انڈیا میں. لیکن ہونا اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کیا کیا، تو
کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہونے والی ہے، اس لیے تو مرزا قادیانی جو کہ قادیان سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کا انتخاب کیا انگریزوں نے کہ یہ قادیانی لوگ تو ہماری بڑی مدد کرتے ہیں، ان کا بچہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اور مرزا قادیانی کو 4 لوگوں کی سلیکٹنگ میں مرزا قادیانی کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہی مطلب سلیکٹ کر لیا گیا، بلکہ مرزا کہ بھائی آپ جائیں اور وہاں کی خبریں ہمیں دیں اور آپ کو منتھلی اتنا پیسہ ملے گا، آپ بے فکر ہو کے جائیں، آپ کو منی آرڈر مل جائے گا، تو آپ نبی بننے کی تیاری کریں۔ چنانچہ 1878 سے لے کے 1901 تک مرزا قادیانی نے نبی بننے کے لیے بڑا جھک مارا، بڑی محنت کی، اتنی محنت کی کہ اس نے 86 کتابیں اور کتابچے لکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کون سا، مجھے بتائیں کہ کون سا مشہور کون سے مشہور صحابی ہیں جن کی اس نے توہین نہ کی ہو؟ کون سے ایسی یعنی اماں بی بی فاطمہ کی توہین کے ساتھ اماں مریم علیہ السلام کی توہین، ان کے میاں صاحب وہ اماں مریم کی توہین، ان کے بیٹے صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین۔ یعنی مرزا نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری منہوں میں خاک۔ یہ میں مرزا کی بات بتا رہی ہوں کہ لگتا ہے، مرزا نے لکھا، لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، تو اسی وجہ سے تو ان کے عیسائی قوم شراب پیتی ہے۔ اس نے اتنی زیادہ توہینات حضرت مریم کی کہ کہتے ہیں زمین پھٹ جائے اگر مریم کی بات کو۔ تو انشاءاللہ تعالی اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں فلسطین کے لیے۔ میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو اللہ نے چاہا تو کل مکمل کروں گی اس کو، عقیدہ ختم نبوت کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہ ہیں، بہت خطا کار ہیں۔ اے اللہ تبارک تعالی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے معبود برحق اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جز اللہ عنا محمد وآلہ۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ میں نے یہ سنا کہ درود شریف پڑھ کے قل هو اللہ پڑھی جائے سورۃ الاخلاص تو اللہ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ حماس کو کامیابی عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو اور بہنوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ حماس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ حماس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ حماس کو کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، اے اللہ ظالم کس بری طرح سے بمباری کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم بہت بے بس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے لوگ ہیں جو جہاں سے جا کر لڑنے کو بھی تیار ہیں لیکن اللہ بے بس ہیں۔ یہ باؤنڈریز، یہ چوکیاں، یہ جو سرحدیں ہیں، اے اللہ پاک یہ جانے نہیں دے رہی۔ اے اللہ پاک عوام میں تو بہت جذبہ ہے، اے اللہ پاک ہمارے اگر
اے اللہ پاک ہمارے ہمارے حکمران اگر بک گئے، اللہ ہمارے حکمران چند ٹکوں کے لیے بک گئے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مسلمان ملکوں میں اور مسلمان حکمرانوں میں اتحاد پیدا کر دیجئے۔ میرے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے، حماس کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے نہیں بھی مدد فرمانی تو بھی مدد فرما دیجئے، اے اللہ اگر آپ نے ہم کو نہیں معاف کرنا تو بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ابھی سے 15 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، دل خراش خبریں مل رہی ہیں، اے اللہ اب سارے مسلمانوں کو جو کہ حقیقی دکھ رکھتے ہیں فلسطین کے عوام کے ساتھ ان کو بھی خوش کر دے۔ اے اللہ جیسے آپ نے غزوہ احزاب میں 25 دن بعد اے اللہ آپ نے ایسی آندیاں بھیجی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے پہ ہیں، مسلمانوں کا کچھ نہیں گیا، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور دوسری طرف کفار مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، قرآن میں لکھا کہ ہانڈیاں الٹ گئیں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مدد فرما ایسی، اے اللہ اسرائیل پر اپنے غضب کی آندھی نازل فرما، اے اللہ اپنے عذاب کا مینہ برسا، اے اللہ یہود ہنو نصارہ مجوسی صابی غداران پاکستان دشمنان اسلام ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے، ورنہ چن چن کر جہنم واصل کیجئے۔ اے اللہ کتنے لوگ، یا اللہ میں اپنا حال بتاؤں تو اللہ کس طرح رو رو کے بس یہی ایک دعا ہے کہ اس وقت اللہم انصرنا اللہم انصرنا المجاہدین فی کل مقام، فی فلسطین، فی بوسنیا، فی چیچنیا، فی صومالیہ، فی برما، فی شام، فی سیریا، فی عراق، فی افغانستان، فی کشمیر، فی فلسطین، فی انڈیا، فی چائنا، فی مشرقی ترکستان۔ اللہ مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کتنے دنوں سے ان کا پانی بند ہے، لائٹ بند ہے، اے اللہ تجھے خوراک بند ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اے اللہ مدد فرمائیے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ شرابی زانی اور یہ جو خود غرض لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان کو عذاب میں نہ ڈالیے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان پر رحم فرمائیے کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں میری بیٹی کا کل پیپر ہے، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو اللہ بہترین نمبروں سے کامیابی دے دیجئے، یا اللہ کل حماس کو بھی اور ہمنا کو بھی اللہ بہترین طریقے سے کامیابی عطا فرمائیے، حماس اور ہمنا کو کامیابی عطا فرمائیے، حماس اور ہمنا کو کامیابی عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر رانا، میریا، محسن، ماریانہ، سنبل، یا اللہ اہلی عمران ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس محفل میں، اللہ تمام کل امتی محمدیہ سسم سمیت ان لوگوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے درس کی 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، سحر، عائشہ، فریال، ان سب کی قسمت میں جنت لکھ دیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، ان سب کو ہر دھوکے ہر فریب سے بچا لیے، ظالم لوگوں سے ان کا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ اہلیہ، اے اللہ احمد نعمان نواز صاحب، محمد عمر ان کو بہترین روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق، یا اللہ مفتی ضیاء الدین صاحب اور عامر کو اپنا بہترین گھر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ندیم بھائی کو، تمام علماء اسلام کو، حضرت جی کو، یا اللہ مولانا تقی عثمانی صاحب کو اور مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مولانا فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، یا اللہ پاک ہمارے حضرت جی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ اہلیہ حسین شازیہ،
عیشا معظم نازیہ جہانگیرہ حمید حسن نازیہ مومنہ عائشہ جنید حمزہ سنبل عنایت اور عادل کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہماری اس میٹنگ میں جو بیمار ہے اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ امت محمدیہ سسم کے سارے بیٹے بیٹیوں کے لیے، یا اللہ حفصہ فاطمہ جویریہ ام حبیبہ سدرہ سبحانہ حفصہ سجاد بینی شفیفہ مہنور بنات سرور فخر عبد المتین سعدیہ نظام، ان سب کے لیے، زینب اور منتہا کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے، دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ طیب اردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران اور نیک حکمرانوں کی ہدایت کے فیصلے عطا فرمائیے ان سب کے لیے، اور ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ مانگ لیا، جو بن مانگ نہیں مانگ سکے وقت کی کمی کی وجہ سے وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔